نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے لے کر انشاءاللہ آگے اس رکوع کو یعنی رکوع نمبر 32 کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، جو 243 نمبر آیت سے شروع ہے اور 248 آیت تک ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی اور ایک جگہ پہ رہتی تھی، ان پر وبا آ گیا، طاعون مرض آ گیا اور وہ ڈر گئے کہ کہیں ہم سب مارے نہ جائیں، لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا کہ کہیں
روح افزا مقام پر چلے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں اور وہاں شاید ہمیں موت سے ہم بچ سکیں۔ لہٰذا وہ وہاں سے چلے گئے موت کی ڈر کی وجہ سے۔ اور یہ سب امتوں کو اللہ کی پہلے سے یہ ہدایت ہے، اور اب بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ہدایت ہے کہ جہاں بھی وبا آ جائے تو وہاں سے کسی کو نہیں جانا چاہیے، اور باہر کا آدمی بھی اس جگہ پر نہ جائے۔ یعنی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں وبا آئی ہوئی ہے تو اس کو ادھر نہیں جانا چاہیے، اور جہاں پہ وبا آئی ہوئی ہے وہ لوگ اس علاقے سے نہ نکلے جب تک کہ وہ وبا ختم نہ ہو جائے۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایات تقریباً سب امتوں کو اسی طرح دی تھی، لیکن یہ لوگ اس وجہ سے کہ یار ہم کہیں سارے مر نہ جائے، یہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ سب مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لذو فضل، فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ تو اس کا ذکر ایسے آیا ہے کہ یہ لوگ جب اس وادی میں چلے گئے، دو پہاڑوں کے درمیان میں روح افزا مقام تھا، اور وہاں جب یہ چلے گئے تو وہاں پھر رہ رہے تھے، اللہ پاک نے فرشتے بھیجے یا کہیں آسمان سے ایسی آواز آ گئی کہ اس کے ذریعے سے ان سب کے دل پھٹ گئے، اور ایک ہی لمحے میں سارے مر گئے۔ پھر اسی دوران کچھ دنوں کے بعد اللہ کا ایک پیغمبر وہاں سے گزرا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یعنی یا اللہ ان کو زندہ کر دے، اور یہ توبہ کر لیں گے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو یعنی زندہ فرما دیا۔ اسی لیے جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ فرما دیا تو یہ اللہ کا ایک فضل ہی سمجھے کہ موت کے بعد یعنی کسی کو زندہ کیا جائے، تو یہ لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دی، تو اس کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے یعنی گناہوں پر ہمیں پکڑ کر موت کے وادی میں ہم چلے گئے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہم کو زندہ کر دیا۔ تو اس واقعے سے ایک تو یہ عبرت حاصل ہو گئی تمام دنیا کے لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں بھی سب انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائیں گے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کئی واقعات یعنی سورہ بقرہ میں اس طرح آئے ہیں، اور کچھ آنے والے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ابھی آئے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا، جو مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں انہوں نے جو سوالات کیے تھے،
پھر اللہ پاک نے ان کے سامنے ان کو زندہ فرمایا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے دنیا کے لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسان کو موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزرا ہے اسی صورت میں، سورہ بقرہ، جس کے یعنی بقرہ کے نام پہ یہ صورت ہے، اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ یعنی گائے کے گوشت کو اللہ کا حکم تھا، چونکہ یہ کہ اس کو یعنی آپ اس مردے پر مار دے تو وہ زندہ ہو جائے گا کچھ تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اپنا قاتل بتا دے گا، پھر اس کے بعد مر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس کو بھی ایک معجزہ بتا دیا، لوگوں کو یہ کہا کہ اللہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر کیسے ہوگا۔ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں بیان ہوا ہے، اس میں تقریباً 100 سال اس پر گزر گئے تھے اور وہ ہڈیاں بن گئی تھی، اور ان کے پاس جو خوراک تھا وہ صحیح سالم تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ سب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، پیدا فرمایا، لیکن اب بھی یہ اللہ کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ جو سورج، چاند، ستارے، موسم، یعنی دن رات، یہ جو حجر اور شجر اور یہ دریا اور یہ ہوائیں اور یہ انسان، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس پہ چل رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کے حکم سے حکم عدولی کوئی بھی نہیں کر سکتا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ فرما دیا کہ اللہ زندہ کر سکتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک اس کے بعد دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ اللہ بے شک سمیع علیم، خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اس میں مختصراً اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جب موقع آ جائے، اور ایسا موقع آ جائے کہ یعنی دشمن کافر لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دے، اور جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے اور وہ حکم کر دے، تو پھر بلا چون چرا کے یعنی موت کی خوف کی وجہ سے لڑنے سے گریز مت کرو، اللہ کے راستے میں بے دڑک جو ہے نا نکلو، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے، لہذا جس کو چاہے موت دے دے بغیر یعنی قاتل مقاتلے کے، یعنی جنگ وغیرہ کے بھی بغیر، ایسے ہی کوئی بیمار کر دے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آدمی مر جائے، تو موت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لڑائی میں بس آدمی مر جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے حکم دیا جائے تو اس کے لیے سب نکلو۔ پھر اس تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر دگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کر دیتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں قرض حسنہ کی بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر آپ سے کوئی قرض مانگ لے، کوئی ضرورت مند آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، تو آپ اس کو قرض حسنہ دے دے، اس سے کوئی ڈیمانڈ اس کے مقابلے میں کوئی نفع حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، 1-2% بھی لے، یعنی %1 بھی لینا جو ہے نا حرام ہے، یہ سود میں آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نام پر
اس کو قرض حسنہ دے دے، اگر وہ کسی میعاد کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے، سال کے لیے چاہتا ہے تو آپ دے دیں، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دگنا اور تگنا اور کئی گنا، یعنی اضعافاً کثیرہ، یعنی کئی گنا اللہ پاک نے فرمایا کہ دیں گے۔ پھر جب آپ قرض دیتے ہیں کسی کو تو اس میں چند باتیں یہ ہیں کہ ایک تو اس پر احسان نہیں جتلانا کہ میں نے تو تمہیں قرض دیا ہے اور تنگی میں تو ہم یاد آتے ہیں اور بعد میں پھر ہمیں یاد نہیں کرتے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قرض دیا ہے، پھر اس پہ جتلانے کی کیا بات ہے کہ اس کو جتلاؤ؟ پھر تو ثواب نہیں ہوا، یہ تو پھر دنیا کی مقاصد کے لیے دیا کہ یہ میری قدر اور عزت کرے اور میرے احترام کرے، کہ مجھے یاد کرے، میرا سلام، میرے ساتھ سلام دعا کرے، کبھی کبھی آیا کرے میری یعنی اس میں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پھر یہ نہیں ہوا، یہ تو دنیا کے لیے ہوا، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک تو جتلانا نہیں چاہیے، پھر اگر اس کے پاس نہیں ہیں پیسے اور وہ نیٹا پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ یعنی آ جاتا ہے کہ میں اس میں کچھ مہلت دے دے، تو چاہیے کہ اس کو مہلت دے دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ مہلت دیتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے پیسوں کے خرچ کرنے کا جو ہے نا آپ کو ثواب ملے گا کہ یہ آپ نے اتنا خرچہ کر دیا، یعنی اللہ کے نام پر دے دیا، پھر اس کو ضرور یعنی 1 مہینہ یا 2 مہینے اس نے وقت مانگا اور پھر جو ہے نا اس نے واپس کر دیا، تو آپ کو کتنا اجر مل گیا۔ لہٰذا اس سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرے کہ یہ نا اس کے اوپر تو کچھ دے دے یا کچھ اضافے کی، یہ کچھ نہیں، بس وہ جو دے دے بلکہ اس کا شکریہ ادا کر دے کہ اللہ نے آپ کو پیسے بھی واپس کر دیے اور پھر آپ کو ثواب بھی عطا فرما دیا۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کو بھی مخلص ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کھانے کی غرض سے آیا ہوا ہو کہ بس قرض لے کے پھر اس پہ جو ہے نا بس تاریخوں پر تاریخوں اور اس کے پاس پیسے آ بھی جائے اور پھر نہ دے، اس کے لیے پھر بڑی وبالیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، احادیث میں بہت اس کے بارے میں آئی ہے کہ یعنی جس کے پاس قرض ہو، قرض کے پیسے ادا کرنے کے ہو اور وہ نہ دے تو اس کا یعنی جب یہ مر جائے تو اس کے اوپر اس کے پیسے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کا جنازہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں پر قرض ہوا کرتا تھا وہ پوچھتے تھے کہ یار اس پر تو کوئی قرض نہیں ہے، اگر کوئی کہہ دیتا کہ اس کے اوپر تو اتنا قرض ہے تو پھر کہہ دیتے کہ یار ان کا جنازہ آپ خود ہی پڑھ لیں۔ لہٰذا اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا یا اس کا اتنا مال پیچھے رہ جاتا کہ یعنی اس سے وہ قرض ادا ہو سکے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آؤ میں ان کا جنازہ پڑھا دوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا اس کا کوئی مال بھی نہ ہوتا یعنی اور پھر کہ جس سے اس کا یعنی مرنے کے بعد اس کی وراثت سے یعنی اس کا قرض ادا ہو سکے، لہٰذا اس کا وہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بعد میں اسلام کو وسعت دی اور بیت المال قائم ہوا، اس میں پیسے آ گئے، پھر غریبوں کی جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے اور ان کا یعنی استطاعت نہیں ہوتا تھا قرض دینے کا، تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بیت المال سے اس کو ادا کر کے پھر اس کا جنازہ پڑھتے تھے، لیکن پہلے وہ بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیات میں اس کی طرف فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر دگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کر دیتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے۔ یعنی یہ تنگی اور کشائش یعنی دولت دینا اور نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ بعض اوقات
کوئی آدمی ہوتا ہے وہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے اور اس کو اللہ پاک نے اتنی دولت دی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے بیچارہ، بہت ڈگریاں ہوتی ہے، لیکن ساری عمر اسی خواری میں گزر جاتا ہے اور نہ کوئی اس کو کام ملتا ہے، نہ کوئی اس کا یعنی روزی اتنی فراخ نہیں ہوتی، اور بیچارہ ساری عمر اسی میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔